السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 8 کا ترجمہ اور تفسیر، پارہ نمبر 7 سورہ الانعام ہم لوگوں کی چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ اپنے بندوں پر قدرت رکھتا ہے، اللہ طاقت والا ہے، اور اللہ نے ایک ایک بندے پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جن کا نام ہے کرامن کاتبین۔ یہ فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے بھی مقرر ہیں، اور جو انسان کام کر رہا ہے اس کی نگرانی اور اس کے نام اعمال کو، اچھائیاں لکھنے والے برائیاں لکھنے والے بھی ہیں۔ یعنی ہم کیا کر رہے ہیں، اچھائی ہم نے کتنی کی ہیں، برائی کتنی کی ہیں، وہ سب لکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ ہمیشہ۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر یہ فرشتے ہماری روح کو لے کر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ہماری روح چلی جاتی ہے عالم برزخ میں، اور پھر قیامت قائم ہونے تک روح جو ہوتی ہے وہ عالم برزخ میں رہتی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو دوبارہ سے یہ روح جسم میں آ جائے گی اور انسان دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً۔ اچھا اعوذ باللہ میں بھول گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہیں اور تم پر نگرانی کرنے والوں کو بھیجتے رہتے ہیں۔ کبھی دو فرشتے تو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، باقی روح قبض کرنے والے فرشتے آ گیا، بیماری دینے والا آ گیا، کبھی شفا دینے والا آ گیا، تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی پر موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے قبضے میں لے لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ یعنی موت کا جو وقت ہے نا وہ بالکل طے ہے۔ موت جب آتی ہے تو نہ ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد میں آ سکتی ہے۔ وَهُوَ اور اللہ قاہر ہے، غالب ہے، فوق عبادی اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ اور وہ بھیجتا رہتا ہے، علیکم تم پر، حفظہ نگرانی کرنے والے فرشتے، کیونکہ ہماری حفاظت میں بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، بعض دفعہ ہم مرتے مرتے بچ جاتے ہیں، ایسا ہماری زندگی میں کتنی دفعہ ہوتا ہے۔ تو فرشتے جو ہے نا ہماری حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ ہم بہت ساری چیزیں ایسی کھا رہے ہیں جو ہمارے صحت کو نقصان پہنچائے، لیکن صحت پھر بھی فٹ فاٹ ہے، تو یہ سب اللہ کے فرشتے ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دو فرشتے تو ہمیشہ رہتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو لکھتے ہیں، ایک ہماری برائی کو لکھتا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آ جاتا ہے، احدکم تم میں سے کسی کی، الموت موت کا وقت، توفت ہو تو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، رسولنا ہمارے فرشتے، وہم اور وہ فرشتے، لا یفرطون کوتاہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ پھر وہ اپنے حقیقی مالک اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یعنی روح کہاں جاتی ہے؟ عالم برزخ میں جاتی ہے۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو دوبارہ یہ کہاں ہم لوگ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تمام فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہو اسرع الحاسبین اور اللہ بہت تیزی سے حساب کرنے والے ہوں گے۔ پہلے ذہن میں یہ آتا تھا، جب ٹیکنالوجی اتنی عام نہیں تھی تو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر یہ ذہن میں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگوں کا جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک، قائم ہونے تک، کیسے اللہ تعالیٰ سب کے حساب لے گا۔ اب ٹیکنالوجی کو آپ دیکھیے، جتنے انسان ہوتے ہیں ایک کلک میں سارا ڈیٹا آ جاتا ہے، ایک کلک میں سارا ڈیٹا ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارا ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس بھی ہوتا ہے، ہم کہاں گئے کیا کر رہے ہیں سب پتہ ہے۔ تو جب دنیا کی ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہے تو اللہ رب العالمین جو ہم سب کو بنانے والا ہے، جس نے انسانوں کو یہ دماغ دیے ہیں، اس کا سسٹم کتنا خطرناک ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لے لے گا۔ ثم پھر ردو، یہ سب کے سب لوٹائے جائیں گے، الی اللہ اللہ کی طرف، مولاہم جو ان کا مولا ہے، الحق برحق ہے،
الا سلو لہل، اسی کے لیے حکم بادشاہت ہے، اسی کے لیے فیصلے تمام کے تمام اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہو، اور وہ اسرع الحاسبین، بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ مشرکین مکہ تھے، یہ تو مانتے تھے کہ بھائی یہ جتنے بھی ہم نے خدا بنا رکھے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ایک بڑا خدا بھی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو جب بھی یہ کسی مشکل میں پھنس جاتے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے، اور آج بھی اگر آپ جو خدا کو ماننے والے ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں اس سارے سنسار کو بنانے والا وہ ایک ہی ہے، سپریم پاور جو ہے، جو بھگوان بول رہے ہیں اس کو گاڈ بولتے ہیں وہ ایک ہی ہے، لیکن اس نے اپنے کاموں کو بانٹ دیا ہے، ایسے بولتے ہیں۔ تو ایسے یہ لوگ بھی کہتے تھے۔ تو جب یہ اللہ کو پکارتے تھے اور ان کی کوئی مشکل دور ہو جاتی تھی تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ شکر گزار بنے، لیکن یہ شکر گزار نہیں بنتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی آیت کو بیان فرما رہا ہے، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، آپ کہہ دیں تمہیں خشکی اور تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے جب تم گریہ وزاری کے ساتھ چپ کے خدا کو پکارتے ہو۔ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور کہتے ہو کہ اگر اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے تو ہم ضرور ان کے شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جب یہ پریشانی ٹل جاتی ہے تو پھر اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے، من ینجیکم، کون تم کو نجات دیتا ہے، من ظلمات البری، بری خشکی کی تاریکیوں سے، والبر والبحری، اور تری کی تاریکیوں سے، تدعونہ، جب تم اللہ کو پکارتے ہو، تضرعا، چپ کے گڑ گڑا کر، وخفیہ، تضرعا وخفیہ، چپ کے خدا کو پکارتے ہو، اور کیا کہتے ہو، لئن، اگر، انجانا، اگر اللہ ہمیں اس سے بچا لے، من ہذی، ان پریشانیوں سے، لنکونن، تب تو ہم من الشاکرین، شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، آپ کہہ دیں اللہ ہی تم کو اس سے اور ہر مصیبت سے نجات دیتے ہیں، پھر بھی تم شرک کیے جاتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلموں کو، وہ کہتے ہیں کہ کون ہے سب سے بڑا، تو وہ کہتے ہیں وہ جو اوپر ہمارے بیٹھا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہاں جو خدا کو نہیں مانتا اس کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں ایک ہے جو سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا کون ہے؟ وہی تو اللہ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، قل اللہ، آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی تم کو ہر مصیبت سے نجات دیتے ہیں، پھر بھی تم شرک کیے جاتے ہو۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، ینجیکم، جو تمہیں نجات دیتا ہے، منہا، اس سے، کس سے؟ مصیبت سے، ومن کل کرب، اور ہر مصیبت سے، ہے نا، اس سے اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، ثم انتم، پھر بھی تم تشرکون، شرک کیے چلے جاتے ہو۔ آگے دیکھیے، اچھا یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، بھائی آپ ایسا کرو عذاب لا دو ہمارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو پہلی جو قوم ہے ان کے اوپر عذاب کئی طرح سے آئے، اوپر سے بھی آیا، آسمان سے، زمین سے بھی آیا۔ آپ دیکھیے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے ذریعے عذاب نازل فرمایا، بارش کے ذریعے اور تیز آندھی کے ذریعے، ہے نا، اور زمین کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، زلزلے آئے، فرعون پانی میں غرق ہوا، اور آپ دیکھیں گے قارون کو دیکھ لیں آپ، زمین میں دھس گیا۔ تو ایسے زمینی زلزلے بھی آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ دعا کی، اللہ پچھلی قوموں کی طرح میری قوم ہلاک نہ ہو۔ تو اللہ نے دعائیں قبول کی، لیکن ایک جو دعا حضور نے کی وہ اللہ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا۔ وہ دعا کی تھی کہ گروپس بن کر، فرقے بن کر یہ آپس میں گتھم گتھا نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا عذاب نہیں آئے گا پہلی قوموں کی طرح، اس قوم پر، اس امت پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا، اختلافات تو ہوں گے، اسی لیے آپ دیکھیں فرقے تو بنیں گے اور آپس میں گتھم گتھا بھی ہوں گے۔ یہ عذاب کی شکل ہے اس امت کے لیے، آج ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ عذاب مشرکین مکہ پر بھی آیا، جب غزوہ بدر ہوا تو کتنے بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے، ہے نا، جو اپنے آپ کو 30 مارکہ سمجھتے تھے، کتنے قید ہوئے اور مسلمانوں کی ایک فتح حاصل ہوئی۔
تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر، تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیج دیں، یا تم کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیں، اور تم میں سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی لڑائی کا مزہ چکھائیں۔ تو پہلی دو طرح سے تو عذاب نہیں آئیں گے سب پر، لیکن تیسرا والا عذاب آئے گا کہ ٹکڑیوں میں اللہ بانٹ دے گا، جیسا کہ مشرکین مکہ کو اور کفار اور یہودی اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے مزہ چکھایا عذاب کا۔ اور یہ عذاب امت پر بھی آئے گا بدعمالیوں کی وجہ سے، جیسے کہ آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اربوں خربوں ہیں، لیکن بٹے ہوئے اتنے فرقوں میں ہیں کہ ہر فرقہ دوسرے کو یہ چاہ رہا ہے کہ بس اس کے اوپر مصیبتیں آن پڑیں اور ہم مزے میں رہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی لڑائی کا مزہ چکھائیں۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح مختلف پہلوؤں سے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب آیا، عمومی عذاب تو نہیں آیا، وہ دو طرح سے عذاب نہیں آئے گا جو پہلے قوموں پر آتا تھا، لیکن ہاں اس طرح سے عذاب آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو حاوی کر دیں گے۔ بعض دفعہ جب امت پر عذاب آئے گا تو ایسے آئے گا کہ غیر حاوی ہو جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرنا چاہے گا تو اینٹ پتھر تو نہیں برسیں گے آسمان سے، لیکن اس طرح سے جیسے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور مشرکین کو شکست ہوئی، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، هو القادر، وہ قادر ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے، علی ان، اس بات پر، یبعث علیکم، وہ تم پر بھیج دے، عذاباً عذاب، من فوقکم، تمہارے نیچے سے، او من تحت، یا ارجلکم، تمہارے نیچے سے، تمہارے اوپر سے یا تمہارے نیچے سے، او یلبسکم، یا تم کو بانٹ دے، شیعاً، گروہ میں، ویذیق، اور وہ چکھائے تم میں سے بعض کو، باس بعض، دوسرے گروہ کی لڑائی کا، تم کو چکھائے، تم میں سے بعض کو چکھائے دوسرے گروہ کی لڑائی کا مزہ۔ انظر، آپ دیکھیے، کیفا، کیسے، نصرف الآیاتی، ہم اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ سکیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ روایتوں کو مختصراً آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ امت پہلے اور دوسرے عذاب سے تو محفوظ رہے گی، ہے نا۔ اچھا، دنیا کے تمام انسان جو ہے نا یہ امت محمدیہ میں آتے ہیں، لیکن جو ایمان لے آتے ہیں ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے نا، اور جو ایمان نہیں لاتے وہ امت اجابت نہیں کہلاتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلا اور دوسرا عذاب، یعنی اوپر سے اور نیچے سے تو عذاب نہیں آئے گا، لیکن تیسرے قسم کا عذاب اس امت پر بھی ان کے اعمال کی شامت کی وجہ سے آئے گا۔ جیسے کہ گروہ بنے ہوئے ہیں، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی بورا، کوئی فلاں، کوئی فلاں، کوئی فلاں۔ اب کچھ فرقے تو ایسے ہوں گے جو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہوں گے، اور کچھ فرقے ایسے ہوں گے جو مسلمان تو ہوں گے لیکن گروہ میں بٹ گئے ہوں گے وہ۔ تو آپ دیکھ لیں کیا حال ہے مسلمانوں کا آج کل۔ چلیے اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جس عذاب کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں وہ عذاب آ کر رہے گا۔ اب وہ کیسے آئے گا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن جس عذاب کو تم جو جھٹلاتے ہو نا وہ سچ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ نے حکم دیا کہ یہ کہہ دو کہ آپ کوئی وکیل بن کر نہیں آئے ان کے اوپر، آپ کا کام ہے صرف دعوت پہنچانا۔ اور عذاب کب آئے گا، واقعات کب پیش آئیں گے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور ان قریب وہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور پتہ چل گیا جب بدر میں، جب وقت مقرر تھا اللہ کی طرف سے، تو بدر میں کیا ہوا، جو اپنے آپ کو 30 مارکاں سورما سمجھتے تھے سب مارے گئے، اور 70 سے زیادہ قید ہوئے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، آپ کی قوم اس عذاب خداوندی کو جھوٹ قرار دے رہی ہے حالانکہ یہ یقینی ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیں کہ میں تم پر عذاب لانے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تم یہ جو مطالبہ کرتے ہو نا، میں اس کی ذمہ داری نہیں، میری ذمہ داری تھوڑی نہ ہے۔ ہاں، عذاب سے ڈرو، کب آ جائے اللہ کا فیصلہ ہے، مجھے پتہ نہیں، یہ تو اللہ، میری ذمہ داری تو اتنی ہے کہ جو میرے اوپر وحی آ رہی ہے وہ تم تک پہنچانا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ،
ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور جلد ہی تم کو اس کا پتہ چل جائے گا، ہے نا. اور پتہ کب چلا؟ بدر میں. اور پتہ کب چلا؟ فتح مکہ کے موقع پر، کہ دیکھ لو ہو گیا مکہ فتح. وَكَذَّبَ، اور جھٹلایا بِهِ، اس عذاب خداوندی کے وعدے کو، اس عذاب خداوندی کو، قوموں کا آپ کی قوم نے. وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ یعنی عذاب کا آ جانا برحق ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، لستُ، میں نہیں ہوں، علیکم، تم پر، بوکیل، نگراں، میں تم پر وکیل نہیں ہوں. لکل، ہر ایک کے لیے، ہے نا، ہر خبر کے واقع ہونے کے لیے. لکل، ہر ایک کے لیے. نباؤن، خبر کے لیے، یعنی ہر ایک خبر کے لیے مستقر ایک وقت مقرر ہے اللہ کے یہاں. وسوف، اور جلد ہی، تعلمون، تم لوگ جان لو گے. آگے دیکھیے، آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. تو پیغمبر کو خطاب کر کے اصل تو صحابہ اکرام سے کہ اب ایمان لے آئے، تو اب ایسی مجلس جس میں پیغمبر کی، اللہ کی، قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہو، اس کے بارے میں غلط سلط باتیں ہو رہی ہو، تو وہاں مت بیٹھو، وہاں سے اڑ جاؤ. اور اگر بھول بھی جاؤ اور یاد آ جائے تو اس مجلس سے فوراً اڑ جاؤ. ایسی مجلس میں بالکل مت بیٹھو. ایک تو اندیشہ ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، دوسرا یہ کہ یہ کتنے اپنے کانوں سے تم غلط باتیں سنو، یہ بھی. تو جہاں مذاق دل لگی ہو رہی ہو قرآن کے بارے میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں، وہاں اس جگہ سے ہٹ جاؤ. یہ اس وقت کے لیے ہے، آج کے لیے بھی ہے. مان لیجئے کہیں قرآن مجید کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں سے اڑ جاؤ. اور اگر آپ جواب دے سکتے ہو اور قرآن کے دلائل کو، اسلام کی حقانیت کو بیان کر سکتے ہو تو بیان کر لو، ٹھیک ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں نکتہ چینی کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ ہو جائیے، یہاں تک کہ وہ دوسرے موضوع پر بات کرنے لگیں. کیونکہ ایسی تو تھا، کچھ صحابہ اکرام جب ایمان لے کر آ گئے تو بھائی وہ اپنی فیملی سے بھی ملتے تھے، مشرکین مکہ سے بھی ملتے تھے، تو سب ایک ہی جگہ تو رہتے تھے. بعد میں جب حضور نے ہجرت فرما لی تب پورا ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی، لیکن جب تک مکے میں تھے تو صحابہ اکرام سب ساتھ ہی تو بیٹھتے تھے، بات چیت ہوتی تھی. صحابہ اکرام بولتے تھے یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اسلام قبول کر لو، اسلام لے آؤ، کہاں گمراہ پھرے چلے جا رہے ہو. تو اس موقع پر کیا تھے، جو ایسے صحابہ تھے جو بھائی ہر ایک کے اندر تو یہ قابلیت ہوتی نہیں ہے، تو بعض دفعہ کیا ہوتا تھا کہ مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے اور کہیں اس طرح کی باتیں ہونے لگیں تو یہ حکم دیا کہ وہاں سے اڑ جاؤ، ایسی جگہ پر مت بیٹھو. کیونکہ ایک تو چانس یہ ہے کہ تم بھی گمراہ ہو سکتے ہو، ان کی باتوں میں آ سکتے ہو. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ وہاں جواب دے پائیں، وہاں بحث کر پائیں، وہاں اسلام کی حقانیت کو بیان کر پائیں، تو وہاں سے اٹھ کے آ جائیے، ٹھیک ہے. اور اگر جواب دے سکتے ہو تو جواب دیجئے، اسلام کی حقانیت کو بیان کیجئے، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں تک کہ وہ دوسرے موضوع پر بات کرنے لگے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تب بھی یاد آنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جن کا شیوا ظلم کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مت بیٹھیں. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، البتہ نصیحت کرنا ان کے ذمے ہے. اچھا، جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں ان پر قرآن مجید پر نکتہ چینی کرنے والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کے ذمے ہے کہ شاید وہ بھی اس نکتہ چینی سے اجتناب کرنے لگیں. یعنی اگر یہ لوگ کچھ غلط کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری کوئی ایمان والوں پر اور تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں پر نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ تقوی اختیار کرنے والے نصیحت کر لیں، ٹھیک ہے. تو 3 طرح کے گروہ ہیں ہمارے معاشرے میں بھی، قیامت تک یہ گروہ رہیں گے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہیں، غلط سلط باتیں کرتے ہیں. تو اگر ایسی باتیں کہیں ہو رہی ہیں، کوئی غیر مسلمین کا گروہ اس طرح کی بات کر رہا ہے لیکن آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ وہاں سے اٹھ جائیے. اور اگر آپ اسلام کی حقانیت کو بیان کر سکتے ہیں تو بیان کیجئے دلائل کی بنیاد پر، تاکہ وہ لوگ سمجھیں، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی نہ سمجھے تو الجھنے کے بجائے وہاں سے آ جاؤ، ٹھیک. چلیے. وَإِذَا، اور جب، رَأَيْتَ، آپ دیکھیں، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يَخُوضُونَ، جو نکتہ چینی کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، فَأَعْرِضْ، تو آپ درگزر کیجئے، آپ کنارہ ہو جائیے، عنہم، ان سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یخوضوا،
وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیری، دوسرے کسی موضوع پر، دوسری کسی بات میں مشغول ہو جائیں. وَإِمَّا، اور اگر يُنْسِيَنَّكَ، آپ کو بھلا دے شیطان فَلَا تَقْعُدْ، تو آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیے بعد الذکرہ، یاد آ جانے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ. وما، اور نہیں ہے علی الذین، ان لوگوں پر، یتقون، جو گناہوں سے بچتے ہیں. کیا نہیں ہے؟ من حسابہم، قرآن پر نکتہ چینی کرنے والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. من شیئن، کچھ بھی. ولیکن، لیکن، ذکرہ، نصیحت کرنا ہے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ اس سے بچنے لگیں، اس غلط کام سے بچنے لگیں. آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ آپ دیکھو ان لوگوں کو، انہوں نے جو اپنے دین بنا رکھے ہیں، اپنے جو مذہب بنا رکھے ہیں، اور کیسے یہ کام کرتے ہیں بچوں جیسے. آپ دیکھیے ذرا کہ اگر غیر مسلموں کی چیزوں کو آپ دیکھو گے تو آپ کو ایسے لگے گا یہ کیا ہے یار، جیسے بچے کچھ چیز بنا نہیں لیتے، بالکل ایسا. نہ روحانیت ہے، کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ جو ہم سب کو بنانے والا کریٹر ہے اس کی دی ہوئی چیزیں ہیں، یہ کہیں سے نہیں لگے گا دور دور تک. اور جڑ اس کی کچھ نہیں ہوگی، پیچھے آپ دیکھیں گے تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی اس کو لکھنے والا کون تھا، یہ کہاں سے آیا، کیسے بنا، کچھ نہیں. لیکن اسلام کی ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں تو اس میں روحانیت ہے، اس میں حقانیت ہے. اسلام کی ایک ایک چیز ایسے بالکل کلیئر ہے. اگر آدمی ایسے ہی سمجھ لے کہ ارے یار یہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی دی ہوئی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، جن لوگوں نے کھیل تماشے کو اپنا دین بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو فریب میں ڈال دیا ہے، ان کو چھوڑ دیجئے اور اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے کہ کوئی شخص قیامت کے دن اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑا نہ جائے. یعنی نصیحت کرو تاکہ انسان بچ جائے. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ایک ایک بندہ جنت میں چلا جائے جہنم سے بچ کر. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، جب اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر گناہ کے کفارے کے طور پر وہ سب کچھ بطور فدیہ دینا چاہیں تب بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا. آخرت میں ایک تو انسان ہوگا ہی خالی ہاتھ. لیکن چلو سپوز کرو بہت بڑا کروڑ پتی آدمی تھا دنیا کے اندر، اس کے پاس بہت کچھ تھا، تو یہ دنیا کا سب کچھ اسے وہاں دے دیا جائے اور وہ یہ کہے کہ بھائی یہ سب کچھ لے لو، مجھے جہنم سے نکال دو بس، تب بھی اس کی طرف سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن آدمی جاتے ہی خالی آتا ہے. کبھی سنا ہے آپ نے کہ چونی بھی کوئی یہاں سے دنیا سے لے کر گیا ہو؟ سب یہیں چھوڑ کر جاتا ہے آدمی. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیے جائیں گے. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، کفر کرنے کی وجہ سے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا. آگ میں ڈالے جائیں گے تو آگ کی گرمی سے پیاس لگے گی، جب پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. یہ جہنمیوں کی سزا ہوگی. وہاں موت نہیں آئے گی، یہاں آ جاتی وہاں موت نہیں آئے گی. اللہ فرما رہا ہے دیکھیے، وَذَرِل، اور آپ چھوڑ دیجئے الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنا رکھا ہے، دینہم، اپنے دین کو، لعبا ولہوا، کھیل تماشا، وغرتہم، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حیات الدنیا، دھوکے کی زندگی، دنیا کی زندگی نے. وذکر بھی، ہاں ان کو نصیحت کیجئے، بھی، اس قرآن مجید کے ذریعے، ان تبصلا، کہ یہ بچ جائے، نفس، ہر ایک بچ جائے، بما کسبت، اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑا نہ جائے. ہو سکتا ہے بچ جائے اپنے گناہوں کی وجہ سے، جو اس نے گناہ کیے ہیں اس سے بچ جائے، قرآن مجید پر عمل کر لے. لیسا، نہیں ہوگا، لہا، ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولی، نہ کوئی ولی ہوگا، ولا شفیع، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر یہ پیش کریں، کُلَّ عَدْلٍ، بطور فدیے کے طور پر تمام چیزیں، ہے نا، اور اگر یہ گناہوں کے کفارے کے طور پر وہ سب کچھ بطور فدیہ دینا چاہیں، لا یوخذ، تو نہیں لیا جائے گا، منہا، ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا. پہلے تو ہوگا ہی نہیں، لیکن چلو مان بھی لیا جائے تو کچھ بھی وہاں کام نہیں آئے گا. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جن کو ابسلوا، جو پکڑ لیے جائیں گے، بما کسبوا، اپنے گناہوں کی وجہ سے، لہم، ان کے لیے، شراب، پانی ہوگا، من حمیم، کھولتا ہوا، وعذاب، اور عذاب ہوگا، علیم، دردناک، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے. تو یہ آج کا ہمارا رکوع تھا 8واں. مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے آج کا رکوع سمجھ آ گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.